بھی منبر پر آنے کے بعد اطلاع ملی کہ ہماری جماعت کے عالم دین حضرت مولانا شہریار صاحب وہ اچانک بیمار ہوئے ہیں اور آئی سی یو میں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، آمین۔ اور جتنے اہل ایمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین اللہم۔ میں حضور غوثیت مآب رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ معروضات درج کر سرکار غوث پاک کا عنوان اہل سنت و جماعت کی محافلوں میں ایسا ہے کہ سنیوں کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ بے شک۔ آپ غوث پاک کی جس کرامت کو پڑھیے سنی اس کو پہلے سے سن چکا ہوگا۔ جی۔ اتنا غوث پاک پر بیان ہوا کہ ولیوں کی کائنات میں اتنا کسی پر بیان نہیں ہوا۔ بے شک۔ غوث پاک پر اتنا لکھا گیا کہ ولیوں کی کائنات میں ان سے زیادہ کسی پہ نہیں لکھا گیا، بلکہ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ مسلم تو مسلم جو لوگ مسلمان نہیں ہے ان کا بھی ایک بڑا طبقہ حضور غوث پاک کو مانتا ہے۔ بے شک۔ آپ ہماری پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی تو راجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں بھی سرکار غوث پاک کی 11ویں ہوا کرتی تھی۔ جی بے شک بے حضور غوث شک۔ پاک کی شان یہ ہے۔ اس مضمون کو میرے امام نے یوں بیان فرمایا ہے، وہابی رافضی کی کور نفسی، وہابی رافضی کی کور نفسی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث، آئے آئے کیا کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ تو بہرحال ہمارے یہاں ہمارے مرشد کو اللہ رب العزت میں بڑی مقبولیت عطا فرمائی ہے، اور ان کی محبت لوگوں کے دل میں اپنے تو اپنے ہے، بیگانوں کے دل میں بھی عطا فرمائی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور حضور غوث پاک کی بہت ساری کوئی شان بیان کرنے کی بجائے صرف ایک ہی بات پر ہم گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ خطابت کا جو فن ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خطیب بنایا، جس کو زبان دی، اس کو بڑی نعمت عطا فرمائی۔ لوگ اس کا مس یوز بھی کرتے ہیں لیکن ہم اس پر کوئی گفتگو نہیں کرتے، مگر یہ ضرور ہے کہ ہر نبی کو اللہ نے خطابت عطا فرمائی، ہر نبی خطیب ہوئے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے بہت مؤثر ذریعہ خطابت ہے، واعظ و نصیحت ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں ہندوستان کی سرزمین پر ملک کو آزادی دلانے میں خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ اسی طریقے سے دین کی اشاعت کے لیے خطابت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا۔ جہاں کتابیں نہیں پڑھی جاتی وہاں بھی خطاب سنے جاتے ہیں، اس لیے کہ کتابیں بہت زیادہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں مگر خطاب کو ایک عام انسان بھی سمجھ لیتا ہے، اسی لیے خطابت کے ذریعے سے بڑا کام ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے مرشد حضور غوث پاک کو جب ہم دیکھتے ہیں تو سرکار غوث اعظم جیسا ولی اگر ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی مفکر ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا کوئی معمار قوم و ملت ہمیں نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا عظیم مصلح ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے مصنف ہمیں کوئی نظر نہیں آتا، غوث پاک جیسا جیسے عظیم صاحب ولایت کوئی نظر نہیں آتا، ویسے حضور غوث اعظم جہاں اپنی شخصیت کے اندر ایک بڑی عظیم ہستی ہے، ہر جہت سے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اسی طریقے سے اللہ نے ان کو جو خطابت کا فن عطا کیا تھا ان کے دور میں آپ جیسا خطیب دنیا نے نہیں دیکھا۔ خطابت کا وہ عالم تھا کہ حضور غوث پاک کی محفل میں ایک وقت میں 70 ہزار لوگ جمع ہوا کرتے تھے، 70 ہزار لوگ، اور یہ کیمرے کتنے ہیں جو بیان ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن اس دور میں کیمرے تو نہیں تھے، لیکن غوث پاک کے خطابات کو ریکارڈ کرنے کے لیے یعنی ان کو لکھنے کے لیے 400 بندے قلم دوات لے کر کے بیٹھتے تھے اور حضور غوث پاک کا خطاب لکھا کرتے تھے۔ جب غوث پاک خطاب فرماتے تھے تو انسانوں کے علاوہ جنات کا مجمع بھی ہوا کرتا تھا۔ ابھی یہ منتظمین نے کتنی محنت کی ہوگی تب کہیں جا کر یہ ہزاروں کا مجمع جمع ہے، لیکن 70 ہزار نہیں ہوں گے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کہ اس مجمع میں اتنی محنتوں کے بعد لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ہزاروں آئے ہیں مگر 70 ہزار نہیں ہے۔ آج سے 900 سال پہلے نہ کوئی تشہیر ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا دور ہے، نہ کوئی تشہیر کرنے والا ہے، اور 70 ہزار کا مجمع ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ 70 ہزار تو انسانوں کا مجمع ہے، اس میں
میں جنات الگ ہیں، اس میں فرشتے الگ ہیں، اور پھر اللہ اکبر صرف فرشتے اور جنات نہیں بلکہ انبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، اور صرف انبیاء نہیں، امام الانبیاء بھی تشریف لاتے ہیں، مولا علی بھی تشریف لاتے ہیں۔ میرے امام نے بیان کیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، ولی کیا مرسلی خود خیر الرسل آئے، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث، وہ تیری واز کی محفل ہے یا غوث۔ خود حضور سید العالمین تشریف لاتے ہیں، مولا علی تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور بیان کی چاشنی کیا ہے، بیان کی لذت کیا ہے؟ جو آتا ہے توبہ کر کے جاتا ہے، عیسائی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، یہودی آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے، مشرک آتا ہے مسلمان ہو کر کے جاتا ہے۔ کیفیت یہ ہے حضور غوثیت ماپ کی۔ لیکن میں آپ کے سامنے تھوڑا سا حضور غوث پاک کی خطابت اور دوسروں کی خطابت کا ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہوں گا، میں صرف جو ہے حضور غوث پاک کے دور کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میرے بھائی، حضور غوث پاک نے جو انقلاب پیدا کیا ہے، آپ کو محی الدین کا لقب ملا، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ لقب کسی کو نہیں ملا، امت محمدیہ میں یہ لقب صرف حضور غوث اعظم کی خصوصیات میں سے ہے، اسی لیے محی الدین کسی کو نہیں کہا جاتا۔ یہ دین کو زندہ کرنے والی حیثیت شخصیت ہے۔ آپ کیا ہستی ہے۔ آپ کے دور میں دراصل ہوا یہ تھا کہ سرکار غوث پاک کے دور میں جو حکمراں تھے، حکمراں طبقہ مسلمانوں کا بگڑ گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، شراب کا دورہ ہے، اللہ اکبر۔ یہاں تک مورخین لکھتے ہیں کہ ایک مسلمان مالدار کے گھر میں شراب پلانے والی 300 لڑکیاں ہوتی تھی۔ ایک مالدار کے گھر میں مسلمان اتنا عیاش ہو چکا تھا، 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی۔ دولت کی وجہ سے لوگ آوارہ ہو چکے تھے، دولت کی وجہ سے لوگ عیاش ہو چکے تھے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، حالات یہ تھے حضور غوث پاک کے دور میں کہ مسلمان عیسائی لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اپنے حرم میں لا کے رکھ رہے تھے، یہودی لڑکیوں کو اپنے حرم میں لا کر کے رکھ رہے تھے۔ گویا کہ عیاشی کا کوئی بھی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ اور پھر مذہبی طبقہ مالداروں کے سامنے سرنڈر ہو چکا تھا۔ مذہبی طبقے کا حال یہ تھا، وہ تقریریں کرتے تو لوگوں کو سلانے والی سے مطلب یہ، ارے تمہیں کیا ڈرنا، تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو جنت ملنی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، شرابیوں کو جنت اس طریقے سے بانٹی جائے گی تو کیا وہ شراب چھوڑے گا؟ جواریوں کو جب جنتی کہا جائے گا، آوارہ گردی کرنے والوں کو جب جنتی کہا جائے گا، تو کیا وہ برائی سے وہ باز آئے گا، وہ توبہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ قرآن حدیث کو چھوڑ کر منبر سے سب بیان ہو رہا تھا، یہاں تک کہ جھگڑے اہل علم میں یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ اور جھگڑا بھی کس بنیاد پہ ہو رہا تھا؟ کالا کلر افضل ہے یا سفید کلر افضل ہے، سفید کلر افضل ہے یا ہرا کلر افضل ہے؟ یعنی قوم کو بیوقوف بنانے کی ہر پوری کوشش کر لی گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتے تھے جب تک کہ قوم کو لڑائیں گے نہیں، اس وقت تک کہ ہم حکومت نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ قوموں کے نذرانے پر پلنا یہ اس دور کے اہل علم کی پہچان ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اسلام جو ہے اس حالت میں پہنچ گیا، ایسے لگتا تھا جیسے اسلام معاذ اللہ مٹنے کے قریب ہو گیا، اسلام مرنے کے قریب ہو گیا۔ لیکن اسلام مٹنے تو نہیں آیا، اسلام مرنے تو نہیں آیا۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت اللہ نے قطب الاقطاب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو پیدا فرمایا۔ امام حسن اور امام حسین کا وہ شہزادہ جو نجیب الطرفین سید تھا، جس کے بارے میں میرے امام یوں بیان فرماتے ہیں، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو۔ اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور شان کیا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے۔ خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ
پر ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ سرکار غوث اعظم بغداد گئے، بغداد کیپٹل تھا، بغداد راجدھانی تھا۔ اللہ اللہ، جب غوث پاک وہاں پہنچے، مدرسے میں تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد لوگ اپنی اپنی محفلیں سجائے بیٹھتے تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول تشریف لائے اور اس کے بعد کہا، بیٹے عبد القادر تم بیان نہیں کرتے؟ تو غوث پاک نے فرمایا، یا رسول اللہ یہ سب عربی لوگ ہیں، ایک سے ایک بیان کرنے والے، ان کے درمیان میں کیا بیان کروں گا؟ سرکار غوث پاک سے حضور نے فرمایا، تم بیان کرو۔ عرض کی حضور میں عجمی ہوں، یعنی کہ غوث پاک کا جو وطن تھا جیلان تھا، وہ ایران میں تھا۔ اس بنیاد پر فرمایا کہ میں عجمی حضور میں کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ اور جب انہوں نے منہ کھولنے کے لیے فرمایا تو سرکار غوث پاک نے اپنے نانا جان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پہ منہ کھولا، تو حضور نے 7 مرتبہ اپنا لعاب غوث پاک کے منہ میں ڈالا، اور ساتھ میں مولا علی بھی تشریف لائے تھے۔ سرکار مولا علی آگے بڑھے اور آپ نے 6 مرتبہ غوث پاک کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ تو غوث پاک نے پوچھا، دادا جان، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 7 مرتبہ ڈالا، آپ نے 6 مرتبہ کیوں؟ تو فرمایا، تمہارے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ میں رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا تو میں 7 مرتبہ اس لیے منہ میں آپ کے لعاب نہیں ڈالتا تاکہ ادب ملحوظ رہے۔ میں نے 6 پر رک کر کے بتایا کہ میں نبی کی برابری نہیں کرنا چاہتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، جب رسول اللہ کا لعاب اور مولائے کائنات کا لعاب میرے منہ میں پڑا تو لوگوں کو جیسے بے ساختہ الٹیاں آتی ہے ویسے مجھے تقریر آتی تھی، اور میں کنٹرول کے باوجود بھی، نہ چاہنے کے باوجود بھی خطاب سے رک نہیں پاتا تھا۔ اور پھر فرمایا، جب میں نے خطاب سنا، غوث پاک فرماتے ہیں میرے پہلے خطاب میں صرف 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2 لوگ، پہلی تقریر میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور جب بھیڑ بڑھی تو ایسا کہ میرا مدرسہ بھر گیا، پھر اس کے بعد جامع مسجد بھر گئی، پھر اس کے بعد اور بھیڑ بڑھی تو لوگ میرا منبر اٹھا کر کے عیدگاہ لے گئے، اور ایک ایک وقت میں 70 ہزار کا مجمع آنے لگا۔ اللہ اکبر، یہ کیفیت ہوئی، لوگوں کو ہدایت ملنے لگی، جتنے مقرر لوگ تھے سب کی محفلیں سونی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہانی لے کر بیٹھے تھے، وہ قصے لے کر کے بیٹھے تھے، وہ اپنی مرضی اور نفسانی خواہشات کے مطابق گفتگو کر رہے تھے۔ غوث پاک نے لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف بلایا، لوگوں کو توحید و رسالت کی طرف بلایا۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، حضور غوث پاک کے دور میں کس طرح گمراہ کیا جا رہا تھا، لایانی باتیں کہی جا رہی تھی، غوث پاک نے قرآن و سنت کی طرف بلایا۔ اب میں اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں، چند خطبات میں حضور غوث پاک کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اگر مقرر مال کے لیے جو ہے وہ تقریر کرے، یہ غوث پاک کے خطبات سے میں پڑھ رہا ہوں۔ آج کے تناظر میں میں نے کوئی بات نہیں کرنی، لوگ برا مانتے ہیں، اس لیے میں آج کے تناظر میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں 900 سال پہلے کی بات اور 900 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، غوث پاک فرماتے ہیں، جو مال کی محبت میں تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، اس کی تقریر سے کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، اس کی تقریر سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ گفتگو اور تقریر تو صرف ایک کے لیے ہونا چاہیے، جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، بلکہ لوگ دولت کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ داد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، لوگ فریاد کے لیے بھی تقریر نہ کرے، ایک مقصد ہو، اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں اوپر کے طبقے کو تو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں دنیا میں یہ میرے جو بھائی جو میرے ساتھی ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آج ہم بھی جلسے کرتے ہیں تو کیا انقلاب آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ اس کی وجہ یہ ہے، ہم جلسہ سال بھر میں ایک اس لیے کرتے ہیں کہ
साल भर तक हमारे गुण गाए जाते रहे कि कमेटी ने कितना बड़ा मुकर्रिर बुलाया था और कितनी बड़ी भीड़ जमा हुई थी। मेरे भाई, हम में से क्या किसी की नीयत ये है कि अल्लाह राजी हो जाए? जरा बताइए तो सही। आपने लाखों लोग जमा कर लिए और अल्लाह राजी करने की नीयत नहीं है, तो भाई ये लाखों लोग तो डुगडुगी बजाने वाले मदारी की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो जो है वो सियासी लीडरों की महफिल में भी आ जाते हैं, ये लाखों लोग तो अल्लाह अकबर नचनिए गवैयों की महफिलों में भी आ जाते हैं। अगर अपनी महफिल में आए तो फर्क क्या है? याद रखो, जो काम करो रज़ाए इलाही के लिए करो। अब गौसे पाक के खुतबात के चंद इक्तिबासात में पेश कर रहा हूं। गौसे पाक कैसे खिताब करते थे? लोग अपने कपड़े फाड़ लेते थे, गौसे पाक का खिताब सुन के कपड़े फाड़ लेते थे, लोग अल्लाह के खौफ से मर जाते थे, कई जनाजे उठते थे, कुछ लोग बेहोश हो जाते थे। गौसे पाक का खिताब सुन के बेहोश, क्या तासीर थी जबान में। और जब गुफ्तगू करते थे कुरान और सुन्नत की तरफ बुलाते थे, किस शान से। आइए, पहली बात हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, अब गौस पाक के खुतबात में पढ़ने लगा हूं। गौसे पाक फरमाते हैं, जबान मेरी है बात उनकी, गौसे पाक फरमाते हैं, ऐ नौजवानों हसद मत करो। गौस पाक कह रहे हैं, देखिए कितना लच्छेदार गुफ्तगू का दौर है और गुफ्तगू कितनी सादी हो रही है। फरमाते, ऐ जवानों हसद मत करो, क्योंकि हसद जैसे सूखी लकड़ी को आग खा जाती है, वैसे हसद नेकियों को खा जाता है। हसद करने वाला, तवज्जो करना, हसद करने वाला हमेशा बर्बाद है, और जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। फरमाया, शैतान का घर जिसने वीरान किया वो हसद ही तो था, जिसने शैतान को शैतान बनाया वो हसद ही तो था। लेकिन देखो तो सही, आदम से हसद था। और एक बात बताई, साजिश करने वाला अगरचे वक्ती तौर पे कामयाब हो जाए मगर हमेशा कामयाब नहीं होता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के खिलाफ शैतान ने साजिश की कि मैं जन्नत में नहीं रहूंगा तेरी वजह से, तो तुझे भी जन्नत में रहने नहीं दूंगा। और उस मासूम के साथ साजिश की, हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया कि नहीं निकलवाया। मगर अल्लाह की शान देखो, शैतान हसद कर रहा था आदम अलैहिस्सलाम से, लेकिन आदम का क्या बिगाड़ा? आदम को जन्नत से निकाला। आदम निकले तो अकेले मियां बीवी थे, मगर जब जन्नत में जाएंगे तो करोड़ों औलाद के साथ जन्नत में जाएंगे। गौसे पाक फरमाते हैं, हसद करने वाले का बिगड़ता है, जिससे हसद किया जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। साजिश करने वाला बर्बाद होता है, जिसके साथ साजिश की जाती है उसका कुछ नहीं बिगड़ता। देखो तो सही। अब आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, क्या तुम साजिशें नहीं करते? जिन दोस्तों के साथ बैठते हो उनके खिलाफ साजिशें करते हो। साजिश करना किसका काम है? शैतान का। किसके रास्ते पे चल रहे हो? गौस पाक कैसे झिझोड़ते होंगे। जब मैं वो खुतबात पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या वो आवाज नहीं होगी? हम लोग जब तकरीर करते हैं, हमारे मुकर्रिर लोग तो इतने प्यार से बोलते हैं, क्या कहते हैं? प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रफीकान गिरामी, ऐसे ही बोलते हैं। गौस पाक क्या बोलते थे? ओ जिंदीको, सुधर जाओ वरना तुम्हें कत्ल करा दूंगा। वो गौस पाक ऐसे हैं, लहजा ये था, ओ बेदीना दीन की तरफ आ जाओ वरना तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ये लहजा उन्हीं को ज़ैब देता है। भाई जो इशा के वुजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ता रहा, ये लहजा उसी को ज़ैब देता है। जो तकरीर करने के बाद खुद फजर नहीं पढ़ता, उसको ये लहजा कैसे ज़ैब दे सकता है? ये लहजा तो मुर्शिदी को ज़ैब देता है। लेकिन बहरहाल बात इतनी है तो गौसे पाक फरमा, साजिश न करो। आज बोलो, एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करते। अपने दोस्तों जिनके साथ बैठते हो साजिश करते हो, अपने भाइयों के खिलाफ साजिश करते हो। एक कमेटी के 10 मेंबर हो तो 10 एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते हो। सब ऐसे नहीं है, लेकिन जरा गौसे पाक की फिक्र तो देखो, गौस पाक के खिताबात तो देखो। गौस पाक कहते साजिश न करो, ये शैतानी काम है। और साजिश करके बिगड़ा क्या आदम का? क्या बिगड़ा? अकेले आए थे साजिश की वजह से,
لیکن کروڑوں اربوں خربوں اتنی اولاد جو پھیلی، آدم کا بگڑا کیا؟ پتا چلا سازش کر کے کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا، وہ اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ نہ کرو سازش، مومن کا کام نہیں، بلکہ مومن کا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دین بھلا چاہنے کا نام ہے، دین بھلا چاہنے کا نام ہے۔ سازش کرنا مومن کی شان نہیں، بھلا چاہنا مومن کی شان ہے۔ آپ کہیں گے میں تو سب کا بھلا چاہتا ہوں، کوئی میرا بھلا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا یہ تو اور بھلے کی بات ہے۔ کیوں؟ جب تم سب کا بھلا چاہتے ہو تو قدرت تمہارا بھلا چاہتی ہے۔ اب کوئی آپ کا بھلا چاہے نہ چاہے، قدرت جس کا بھلا چاہے اس کا بگاڑ کیا کون سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں سازش سے نکلو۔ یہ غوث پاک کے خطبات کا حصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حسد سے نکلو۔ آج کوئی دوست زیادہ خوبصورت ہے تو دوسرے دوست اس سے حسد کرتے ہیں، اگر کوئی مالدار ہے اس سے حسد کرتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والا اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والا، تم تو اپنے اماموں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنے بھائیوں سے بھی حسد کرتے ہو، تم تو اپنی بہنوں سے بھی حسد کرتے ہو، کتنے حسد میں ڈوب گئے۔ حسد زنا سے بھی خطرناک ہے، حسد چوری سے بھی خطرناک ہے، حسد سور کھانے سے بھی خطرناک ہے، حسد شراب پینے سے بھی خطرناک ہے۔ اس لیے کہ حسد نے کسی کو شیطان بنایا ہے۔ شیطان، حسد نہ کرو۔ آج تو اماموں سے حسد، بھائیوں سے حسد، بہنوں سے حسد کسے کہتے ہیں؟ جس کو آپ جلیسی کہتے ہیں، یعنی کسی پہ اچھی چیز دیکھ کر کے جلنا۔ اس کو کیوں؟ غوث پاک کہتے ہیں وہ اللہ کا دشمن ہے۔ حسد کرنے والے تو اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ اللہ دے رہا ہے اور تجھے برا لگ رہا ہے۔ جسے اللہ کا کام برا لگے اس کا کیا بنے گا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں حسد کرنے والوں کو تو مرتے وقت تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ زنا کرتے ہوئے لوگ پکڑا جاتے ہیں، اس لیے لوگ زنا سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے کہ غوث پاک فرماتے ہیں جس کے دل میں میری محبت پیدا ہو جائے، میں قیامت کے دن اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرنے لگے، اس سے جو دشمنی کرتا ہے پھر میں اس کو اس کے دشمنوں سے بھی بچاتا ہوں، اور اس کے دشمنوں سے پھر میں خود لڑتا ہوں۔ کہتے مریدی لا تخف واشن فإنی عزوم قاتل عند القتال، میرے ماننے والے گھبرانا نہیں، تیرا پیر عبد القادر جیلانی بدلہ لینے والا اور دشمنوں کو قتل کرنے والا ہے۔ فرماتے بابا میرا گھوڑا بے لگام ہے، میری تلوار بے نیام ہے، جو آ کر کے ٹکرانا ہے میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اس کو میرے بریلی کے قلندر نے کہا العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ ہر مرنے والا مر کے چین سے سو جاتا۔ جیسے کسی کو اللہ نہ کرے کینسر ہے، کینسر میں تڑپ رہا ہے، جب کینسر سے وہ مر گیا، اب مرنے کے بعد اس کو کینسر کا درد نہیں ہوگا کیونکہ وہ مر گیا، اب چین سے سو گیا۔ کسی کو ٹی بی ہے، ٹی بی میں کے مرض میں تڑپ رہا تھا، مر گیا، اب اس کو ٹی بی کا درد نہیں ستائے گا۔ اسی طرح کوئی بیماری ہو، کسی کو کوئی بیماری ہو، مرنے کے بعد وہ درد اس کو نہیں ہوگا۔ لیکن میرے امام کہتے ہیں جس کو غوث اعظم نے مارا ہو، ہر مرا ہوا چین سے سو سکتا ہے، لیکن غوث اعظم کا مارا ہوا چین سے اس لیے نہیں سو سکتا کہ ادھر غوث اعظم نے مارا اور مرنے کے بعد ادھر فرشتے بھی اس کو ماریں گے۔ العما خیر ہے اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اور کہتے ہیں تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹے ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ وہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔
न मिटा है न मिटेगा। तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हसद न, देखो हसद नेकी, हमने नेकी की, जो नेक हैं उनकी नेकियां खा जाता है हसद, जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। हमने तो नेकी कितनी की, हसद मत करो। आज जो कत्ल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, हसद की वजह से। अभी इलेक्शन के अय्याम शुरू होंगे, देखिए फिर क्या हसद है। हसद निकल कर आएगा। मैं कोई सियासी आदमी नहीं, जितने मुल्क ने कानून ने इजाजत दी है उतनी सियासत में दिलचस्पी लो, बाकी हसद करके अपनी आखिरत क्यों बर्बाद करते। इलेक्शन के बाद मर्डर होते हैं, इलेक्शन के बाद उनके घर की औरतों के साथ खेल होते हैं, सिर्फ अपनी हसद की आग को बुझाने के लिए हैं। अगर किसी ने कुछ किसी के साथ कर दिया, ये जादू तक ले जाता है हसद, करनी करतब तक ले जाता है हसद। लोग कहते हैं कि हर चौथे आदमी को शुगर है, आमिर लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, आमिर लोग कहते हैं हर दूसरे आदमी को सहर है। वजह हसद। देवरानी जिठानी पे कर रही हसद, सास बहू पे कर रही हसद। ये हसद क्या है? और याद रखना, हसद करके तुम किसी को परेशान करते हो, कर सकते हो परेशान, उसको बर्बाद नहीं कर सकते, उसको मिटा नहीं सकते, उसको खत्म नहीं कर सकते। क्यों? शैतान हलकान कर सकता है, शैतान इंसान को मार नहीं सकता। ये आज जो जादू जोरों पर है ना, ये बहने पंडितों तक जाती है, साधुओं तक जाती है, आमिलों तक जाती है, ऐसे मौलवियों तक जाती है जो काले करतब करके अपने आप को भी मौलवी कहते हैं। काले करतब करने वाला मौलवी होगा? मौलवी का मतलब मौला वाला, हर दाढ़ी रखने वाला मौलवी नहीं होता। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो आलिम रब्बानी होता है। और 500 1000 में ऐसे का, और ये भी, और आप भी डरते रहते हो, कहते हैं इसने कुछ कर दिया तो क्या। मैंने कहा तेरे रसूल ने तो तुझे ऐसी हिफाजत का दस्ता दिया है, ऐसी जिरा दी है, तुम पहनते क्यों नहीं? बहुत माफी के साथ हुजूर ने तुम्हें जिरा दे रखी है। जिरा समझते हो? जंग के मैदान में जो लोहे का लिबास आता है उसको जिरा कहते हैं। जब वो पहन करके आदमी मैदान, हर बहादुर और कमजोर जिरा पहन के मैदान में आता, जब मैदान में आता तो तीर उस पर असर नहीं करते, तलवार उस पर असर नहीं करते, उसको जिरा कहते लोहे का। हुजूर ने भी तुम्हें जिरा दी है। 2 जिरा का जिक्र करता हूं, और अगर वक्त रहा तो तीसरी जिरा भी बताऊं आपको। अपनी तरफ से नहीं, मैं कोई आमिल वामिल नहीं हूं, किसी भी फील्ड का आमिल नहीं, लेकिन हम तो हुजूर के गुलाम हैं। हम हर चीज में अपने बुजुर्गों को देखते हैं। ऐसी पावरफुल चीजें तुम्हारे पास है, तुम्हें कोई कब्रिस्तान में बैठने की जरूरत नहीं, चिल्ले चट्टी करने की जरूरत नहीं, बस हुजूर ने तुम्हें बताया। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जो बावुजू रहे वो अल्लाह के किले में महफूज हो गया। सुभान अल्लाह। हुजूर की हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बावुजू आदमी पे जादू असर नहीं कर सकता जब तक वो बावुजू रहेगा। हुजूर कह रहे हैं, और क्या फरमाया? अल्लाह के किले में महफूज हो जाता है वुजू करने वाला। अरे कोई बादशाह के किले में महफूज हो जाए, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? जो अल्लाह के किले में महफूज हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? सरकार गरीब नवाज पे कैसा जादू करना चाहा, हुआ जादू का असर हुआ गरीब नवाज पर, हुआ गरीब नवाज पे जादू का असर। बावुजू रहो, लेकिन बावुजू क्या रहोगे मेरे भाई, बुरा मत मानना, तुम तो खड़े होकर पेशाब करते हो, उसके बाद पानी भी नहीं लेते। तुम्हें वुजू करना भी मेरे भाई लोग नहीं आता ज्यादातर। अगर अच्छे उलमा से आप अपना वुजू चेक कराए ना, तो आप मुंह हाथ तो धोते हो, वुजू नहीं करते। सही फरमाने। जब आलिम के पास आप अपना वुजू चेक कराए तो आप नाकाम होंगे, जब ये वुजू अल्लाह चेक करेगा तो कैसे कामयाब हो? कंप्यूटर सीखाना, वुजू भी सीख लेते, मोबाइल चलाना सीखाना तो गुस्ल भी सीख लेते, कम से कम पाक तो रहते। 3 बच्चों के बाप हो गए, गुस्ल वुजू नहीं आता। 3 बच्चों की माँ होगी, वुजू सीखा नहीं। हर एक के लिए वक्त दिया, अल्लाह के लिए वक्त नहीं दिया। अल्लाह के बंदो गुस्ल वुजू सीखो। आप ये ना कहना कि किस मौलवी को ला करके बिठाया, ये तो हमें गुस्ल वुजू की बात करता है, हम तो बहुत बड़ी बात सुनने के लिए आए थे। मैंने कहा देखो मेरा काम डॉक्टर का है, मैं आपका मेजबान नहीं हूं, मैं डॉक्टर का काम से आया हूं। मेजबान जो होता है वो मेहमान की पसंद की ग़िज़ा खिलाता है या अपनी पसंद की खिलाता है, लेकिन डॉक्टर ना अपनी पसंद की खिलाता है ना मेहमान की, क्योंकि मेहमान नहीं होता,
وہ تو ضرورت کے مطابق دوا دیتا ہے، چاہے مریض اس کو 4 گالیاں دے دے۔ صحیح تو ہم بھی اسی طرح آئیں میرے بھائی، نام آپ کے میزبان نہیں ہے۔ آپ نے ابھی تک وضو نہیں سیکھا، آپ جنت میں کیسے جاؤ گے؟ آپ اپنا وضو چیک کریں نا، کسی عالم سے چیک کرائیں۔ کبھی سیکھا وضو سیکھنے کے لیے بیٹھے؟ اب تو آن لائن کلاسیں علماء اہل سنت چلا رہے، علماء آن لائن کلاسز چلا رہے، آدھا پون گھنٹہ نکالو گے نا، بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی اچھے عالم کے پاس صرف 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤ، آپ کو وہ 2 گھنٹے میں وضو بھی سکھا دیں گے، غسل بھی سکھا دیں گے، نماز بھی سکھا دیں گے۔ 2 گھنٹے، زیادہ وقت نہیں لگتا۔ اپنا دین بہت آسان ہے۔ یہ میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ انہیں ان پہ رحمت فرمائے، یہ لوگ بھی کچھ نہیں جانتی۔ آپ بتائیں جس کی ماں پوری زندگی پاک نہ ہوئی ہو، میں حیا کے پردے میں کہہ دوں، ذرا بتائیں، جب آپ علماء سے پوچھیں، مجھ سے مت پوچھیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، جب آپ کو غسل نہیں آئے گا تو آپ پہ جنابت کا غسل فرض ہوگا، جب غسل ہی نہیں آئے گا تو آپ پاک نہیں ہوں گے۔ جی بے شک۔ تو زندگی بھر جو پاک نہ رہا، اس کے گھر میں نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ زندگی بھر جس کی ماں پاک نہ ہو سکی، اس کے گھر میں کوئی ولی قطب ابدال کیسے پیدا ہوگا؟ ولی قطب اور ابدال کے لیے ام الخیر جیسی ماں چاہیے، ہائے ہائے سبحان اللہ۔ ابو صالح جیسا باپ چاہیے، تب ولی پیدا ہوتا، بلکہ ولیوں کا سردار پیدا ہوتا۔ باپ غیاث الدین چاہیے، ماں ماہ نور چاہیے، تب غریب نواز جیسا فرزند پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا کیا حال ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، حسد سے نکلو۔ جادو کی تک پہنچا دیا تمہیں حسد نے، سازشوں تک پہنچا دیا۔ یہ غیبت کی محفلیں کیوں ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے غلاموں، فرمایا گیا الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدترین چیز ہے۔ زنا سے بھی بری چیز کا نام غیبت ہے۔ جہاں بیٹھتے ہو، شادی میں غیبت، جنازوں میں غیبت، محفلوں میں غیبت، مذہبی محفلوں میں غیبت، مسجدوں میں غیبت۔ رمضان شریف میں بھی ہم اپنی زبان کو غیبت سے بچا نہیں پاتے، اس لیے خدا کے لیے حسد سے بچو۔ پھر غوث پاک فرماتے ہیں، میں عرض کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ خطبات میں غوث پاک کے پڑھ رہا ہوں، مجھے پتا ہے آپ کو نعرہ لگانے والی تقریر چاہیے، لیکن آج میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں کوئی کرامت غوث پاک کی بیان نہیں کروں گا، حالانکہ میں کرامت پر ایمان رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ہے الحمدللہ، لیکن آج میں غوث پاک کے خطبات پڑھ رہا ہوں۔ توجہ کرنا، غوث پاک فرماتے ہیں تکبر نہ کرنا۔ جوانوں سے کہتے ہیں جوانوں تکبر نہ کرنا، کیوں؟ کیونکہ ہر گناہ فاسق بناتا ہے اور تکبر کافر بناتا ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تکبر کیا کافروں میں سے ہو گیا۔ تمہیں بائک ملتی ہے، مہنگی والی بائک، اس پہ جینس اور ٹی شرٹ پہن لیے اور اللہ نے تھوڑا سا حسن دے دیا تو کتنا گھمنڈ کرتے ہو، کسی کو سلام نہیں کرتے، بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہو، علماء کا مذاق اڑاتے ہو۔ یہ تکبر ہے نا۔ مال نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، حسن نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا، جوانی نے تمہیں گھمنڈی بنایا نا۔ غوث پاک فرمانے تکبر نہ کرنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے اور بڑائی میرا تیبن ہے، اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش نہ کرو۔ جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، میں اس کو برباد کر دیتا ہوں۔ تکبر کسی کو زیبا نہیں ہے۔ حسن کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، تکبر کا مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں۔ دیکھتے نہیں، کوئی آئے تو سلام نہیں کرتے، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے۔ ارے شادیوں میں اگر کوئی غریب مالداروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اپنے سفید کپڑے سمیٹنے لگتا ہے۔ نادان ہو، اللہ اکبر، اپنے سفید کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، یہ وجود مٹی کی غذا بننے والا ہے، اس وجود کو مٹی نے کھانا ہے۔ میں تو ایک بات مجھے یاد آئی، اللہ اکبر، ایک مرتبہ مولا مشکل کشا ایک خوبصورت پیالے میں شربت پی رہے، مولا علی پاک خاتم الولایت، سید السادات، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، فاتح خیبر، قاسم ولایت، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خوبصورت سے مٹی کے پیالے میں شربت پی رہے ہیں۔ بزرگوں کی نظر دیکھو، بزرگوں کی فکر دیکھو، بزرگوں کے سوچنے کا انداز دیکھو۔ میری قوم کے جوانوں، ہمارے مرشد سرکار مولا مشکل کشا نے جب شربت کا پیالہ
मुंह के करीब किया, आंख में टप टप आंसू आ गए और इतने आंसू आए कि आंसू की वजह से दाढ़ी तर हो गई। लोगों ने पूछा मौला शरबत पीते वक्त रोने का क्या मतलब? मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया ये मिट्टी का खूबसूरत प्याला देख करके रोना आ गया। कितने खूबसूरत चेहरे मिट्टी में मिले हैं और उन मिट्टी में मिलने के बाद इतने खूबसूरत चेहरों की मिट्टियां एक साथ मिली है, तब कहीं जाकर ये खूबसूरत प्याला बना है।